جی بھائی. فتویٰ آن لائن. جی جی جناب مولانا صاحب سے ایک بڑا پیچیدہ سوال پوچھنا تھا. جی جی فرمائیے. کہ ہم جو بینکس میں پیسے جمع کرواتے ہیں ہاں ہاں اس کے اوپر ہمیں اینولی 11% انٹرسٹ ملتا ہے. جی بالکل. تو سیونگ اکاؤنٹ میں اکثر حضرات کا کہنا ہے ہاں ہاں کہ یہ ناجائز ہے. جی لیکن اگر ہم اسے ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہر سال سونے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈی ویلیو ہوتا ہے ہمارا روپیہ. جی ہاں. ہاں تو اگر ہم 1 تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسے رکھوائیں بینک میں, ہاں ہاں اگلے سال اس پر 11% انٹرسٹ پڑتا ہے, پتہ چلتا ہے سونے کی قیمت 25% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک تو ہے. اس میں تو انسان نقصان میں ہی رہا. تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سونا خرید کے رکھ لیں تاکہ بڑھ جائے گا تو آپ کی رقم بھی بڑھ گئی, آپ ڈی ویلیو کے خدشے سے بھی بچ گئے. لیکن اگر ہم جو بندے کمائی کر رہے ہیں ہر مہینے کی ان کی تنخواہ بینک میں جا رہی ہے, ہاں وہ ہاں. تو سونا نہیں خرید سکتے, ان کی تنخواہ تو سونے کی قیمت سے بھی کم ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کریں؟ کیا اس طرح سیونگ سینٹرز میں پیسے جمع کروانا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. ہم ان بہانوں سے اور ایسی حجتوں سے نا حرام کو حلال نہیں کر سکتے. جو رقم پر بڑھوتری ملتی نا بغیر کسی محنت کے, کسی کو ادھار دے دیا یا بینک کے حوالے کر دیا اور اس نے متعین سال کے بعد آپ کو اتنا نفع دے دیا, یہ نہ تجارت ہے نہ مشارکت ہے نہ کوئی رزق ہے اس میں, نہ امت کی کوئی خدمت ہے. بیٹھے بٹھائے دولت ملتی ہے. سود ہو جوا ہو ان سب میں یہی خرابی ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے, کوئی خرید و فروخت نہیں, کوئی کارخانے نہیں, کوئی عوام کی بہتری کا کام نہیں, مفت میں چاہتے ہیں کہ دولت ہاتھ آ جائے. ایسے سارے ذریعے میرے بچے حرام ہیں. خواہ کوئی بھی ہو نا, دین صرف اس رزق کو حلال کہتا ہے جس میں آدمی سرمایہ لگائے, سمندر میں چھلانگ لگائے اور بڑا خطرہ ہو کہ شاید ڈوب ہی جائے, رزق لے اور محنت کر کے جہاد کر کے کوئی چیز تیار کرے یا باہر سے منگوا کر لوگوں کو سپلائی کرے, کوئی معاشرے کی خدمت کرے. آپ اندازہ کریں دین تو اس بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز خریدی ہے نا اور وہ وہاں ہی پڑی ہے ڈھیری, آپ نے اٹھائی نہیں نہ تو لا کر دوسری جگہ, وہاں ہی آپ کو کہتا ہے 1 روپیہ زائد لے لے, مجھے دے, نہیں لے سکتے. کیا اس میں آپ نے کیا کہ 1 روپیہ نفع لے لے؟ دین نے بالکل رستے روکے, کچھ کرو اس کا معاوضہ لو. یہ کیا کہ ڈھیری آپ نے خریدی ہے وہاں ہی پڑی ہے, ایک شخص نے کہہ دیا میں اتنا منافع دیتا ہوں مجھ کو دے دو. یہ مڈل مین جو داخل ہو گئے نا, یقین جانے آپ تو معیشت کے طالب علم, تباہی انہوں نے کی کہ کارخانے سے شاید اگر سیدھی آئے گاہکوں کو ملے 10 روپے میں ملے گی, داخل ہو گئے درمیان میں بیٹھے سودا کر لیتے ہیں, پھر اس میں ہاں پھر اس میں نفع اپنے شامل کرتے جاتے ہیں. وہ 10 کی چیز گاہک تک آتے آتے 50 کی ہو جاتی. کوئی ہینگ پھٹکڑی نہیں ہراتے, نہ کوئی دیتے ہیں نہ لیتے ہیں, ٹیلی فونوں پر سودے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کو حرام کیا کہ جو تمہارے پاس چیز نہیں تم نہیں بیچ سکتے, پہلے لو, قبضے میں ہوگی تو بیچو. اگر اسلامی نظام معیشت کا مطالعہ آپ کو اللہ توفیق دے کریں, اس سے تو دنیا بدل جائے گی. کوئی کسی کا خون نہیں نچوڑے گا, مفت میں کوئی کسی سے لے نہیں سکے گا. کچھ کام کر کے دکھاؤ جس کے نتیجہ میں آپ کا کچھ معاوضہ بنتا تو لے لو. اس لیے یہ چیزیں نہیں ٹھیک. باقی جو ڈیویلیویشن کی بات ہے نا, یہ تو ٹھیک ہے کہ چیزیں جو ان کی قیمت بڑھ رہی ہے, مگر یہ بھی اگر کبھی ہو جائے, اللہ کرے ایسا کہ نیچے آ جائے, تو پھر چاہیے نا کہ 100 جمع کرایا تھا 10 لیے جائیں, اس کو قیمتیں کٹ گئی. اس کے پیچھے نہیں ہم گھوم سکتے, جتنے اتنے دیے نا اس کو. اور اگر پریشانی ہے تو جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے کہا, بریلوی عالم میں بڑی تحقیق کی, وہ بات دل کو لگتی ہے کہ جیسے طاہر صاحب نے بھی کہا کہ جب بینک کو دیں نا یا کسی کو, تو آپ پیسوں کی بات نہ کریں, اس سے کہیں کتنا سونا میں دے رہا ہوں, جو سونے کا ریٹ ہو نا بازار میں, اس کے کتنا سونا لکھ لو کہ میں نے آپ کو دیا, اتنا ہی سونا آپ نے مجھے واپس کرنا ہے. وہ تھوڑے کا ہے یا زیادہ میں نہیں یہ کرتا, میں نے سونا لینا سونے کے. تو پھر یہ ڈیویلیویشن کی بات بھی ختم ہو جائے گی, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس پر بھی ذرا غور کریں. یہ شرح مسلم میں انہوں نے نا بڑی تفصیل سے لکھا کہ اس طرح یہ الجھن دور ہو سکتی ہے کہ تم سونے کے حساب سے بات کرو کہ اتنا سونا میں دے رہا ہوں, پیسے نہ گنو, دیکھ لو کہ بازار میں کتنے یہ سونا کتنا آئے گا, ان پیسوں لکھواؤ کہ اتنا سونا لکھ لو کہ میں نے آپ کو دیا اور اتنا ہی میں واپس لوں گا. یہ بات واضح ہوگی بھائی. مولانا صاحب سے ایک چھوٹی سی اور بات پوچھنی تھی کہ حج کے لیے کیا بینک سے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, بینک سے قرضہ آپ لیں گے وہ سود لے گا, کیا فائدہ ایسے قرضے کا جس پر سود دیا جائے اور حج کرتا پھر آدمی. یہ تو سارا حج ہی حرام ہو جائے گا. کسی دوست سے یا عزیز سے لیا جا سکتا ہے عزیز حج سے کے لیے؟ کوئی بات نہیں, عزیز سے اگر آپ لے لیں نا اور بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے واپس لوٹا دیں, کوئی بات نہیں. جیسے اور کاموں کے لیے قرض لیتے ہیں, اگر حج کے لیے لے لیں تو پھر کیا,
مگر امید ہونی چاہیے کہ میں ادا کر سکوں گا. بہت مہربانی شکریہ، اللہ خیر بہت کرے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر ترتیب میں کچھ فرق آ جائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ترتیب سے تھوڑی وضاحت کریں گے. یہ میں کہ مطلب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ 17واں پڑھنا ہے، وہ 17واں نہیں پڑھا گیا، 18واں پڑھا گیا، پھر 17واں پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی کیا کہتے ہیں رکوع آگے پیچھے ہو جائے مطلب نشانی بچوں نے آگے پیچھے کر دی یا خود سے ہی آگے ہو یا گئی. ویسے ہی ذہن میں نہیں رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اپنے طور تلاوت کر رہے تھے یا نماز تراویح میں حافظ سنا رہا میں اپنے طور پہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تھا؟ پر کوئی بات نہیں، جب پتہ چلے کہ چھوٹ گیا تو پھر پہلا پڑھ لے، اور جو پڑھ لیا نا آپ نے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. پہلا پڑھ کے جو چھوٹا ہوا ہے آگے پھر چلے جائیں، درست ہی درست ہے. جان بوجھ کر ترتیب کے الٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں مگر جی، ایسا ہو جان جائے بوجھ کے نہیں کی. نہیں ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، بہت مہربانی. اللہ قبول فرمائے.